الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم طبا كلها كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين. حاضرین جمعہ و اسلامی خواتین، تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما علی کل شیء قدیر غفور الرحیم ارحم الراحمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا کے اندر اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، بعد ہو تمام انبیاء پر خصوصاً نبی آخر الزمان مزمل و مدثر یاسین و طٰہٰ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر انگنت لا تعداد درود و سلام نازل ہو، جنہیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا اور جن پر اپنا دین اسلام کامل و مکمل فرمایا. حاضرین جمعہ،
اس سے قبل اور اس سے پہلے جمعہ کے اندر میں نے جس موضوع پر گفتگو کی تھی وہ موضوع ہجرت مدینہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف جو ہجرت کیا اور ہمارے سال کے آغاز کا اس سے جو تعلق ہے، اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی اور میں نے ہجرت مدینہ ذکر کرتے ہوئے بات جہاں تک پہنچائی تھی، یعنی بات جہاں پہنچی تھی وہ یہ کہ نبوت کے 12ویں سال مدینہ یثرب سے 12 لوگ تشریف لائے۔ انہوں نے نبی آخر الزمان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، عہد و پیمان کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر مدینہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ چند ہی گھر ایسے بچے تھے جس میں اسلام کی شمع نہ روشن ہوئی ہو، جس میں اسلام کا چراغ نہ جلا ہو، جس میں کوئی فرد ایسا نہ ہو کہ اس نے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ چند ہی گھر بچے تھے، باقی ہر گھروں میں سے کوئی نہ کوئی شخص دامن اسلام میں آ چکا تھا، اسلام کی حقانیت کا لوہا مان چکا تھا، اسلام کی تعلیمات کو اپنا چکا تھا اور اسے حق تسلیم کر چکا تھا۔ اس کے بعد حج سے 1 مہینہ پہلے، ایام حج سے 1 مہینہ پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ پھر مکہ تشریف لے آئے، اور اس کے بعد نبوت کے 13ویں سال مدینہ سے 70 سے زائد مسلمان مناسک حج کی ادائیگی کے لیے آئے۔ وہ اس غرض سے آئے کہ حج کی ادائیگی کریں، اور ان کے دلوں میں ایک اور بات گردش کر رہی تھی، ان کے ذہن و دماغ میں ایک بات اور کھٹک رہی تھی، اور وہ یہ بات تھی کہ کب تک ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مکہ کی پہاڑیوں میں اذیت پہنچتا ہوا چھوڑیں گے، کب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی پہاڑیوں میں اذیت سہتے رہیں گے، تکلیف سہتے رہیں گے، دکھ کب تک سہتے رہیں گے، مشرکوں کے لعن و طعن یا مشرکوں کی گالیاں، مشرکوں کے مار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادیوں میں کب تک سہتے رہیں گے۔ اس لیے ان کا ذہن یہ بن چکا تھا کہ اب اس مکہ کی وادی سے نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی پربہار موسم میں لے جائیں گے، مدینہ کے پربہار موسم میں لے جائیں گے، مدینہ کے پربہار فضا میں اب نبی آخر الزمان سانس لیں گے۔ چنانچہ 70 سے زائد لوگ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کے خفیہ طور پر آپ سے رابطہ ہوا، آپ سے گفت و شنید ہوئی، اور یہ بات طے پائی کہ ایام تشریق کے یعنی 13-14 ذی الحجہ کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، ملاقات کریں گے۔ چنانچہ 73 یعنی 73 مرد اور 2 عورتیں رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور یہ ملاقات عقبہ کی گھاٹی میں، منی میں عقبہ کی گھاٹی میں ہوئی تھی یہ ملاقات، اس لیے اس کو بیعت عقبہ ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بیعت عقبہ ثانی یعنی دوسری مرتبہ بیعت، پہلی مرتبہ 12 لوگوں نے بیعت کی تھی، اب 73 مرد اور 2 عورتیں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کے ساتھ عباس بن عبد المطلب بھی آئے ہوئے تھے۔
اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، اور سب سے پہلے جو گفتگو شروع کی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب نے ہی شروع کی تھی، اور کہا تھا اے خزرج کی قوم، اے خزرج کی جماعت، یہ بات تمہیں معلوم ہے، یہ بات تم بخیر بھی جانتے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے درمیان کیا مقام و مرتبہ ہے، ہمارے درمیان وہ کتنی بلند شان رکھتے ہیں، اور تمہیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ ہم نے ان کی کس طرح حفاظت کی ہے، اور یاد رکھو کہ وہ اپنی قوم میں باعزت بھی ہیں اور اپنے شہر میں بالکل محفوظ بھی ہے۔ آج بھی وہ اپنی قوم میں عزت و احترام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور بالکل محفوظ ہیں اپنے شہر میں، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہ تمہارے پاس جانے چاہتے ہیں، ان کا اصرار ہے، ان کی چاہت ہے، ان کی خواہش ہے کہ یہ مدینہ تشریف لے جائیں، یہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں، تو سن لو، تم جب ان کو مدینہ لے کے جانا تو تم ان کی پوری طرح حفاظت کرنا، اور حفاظت کرتے ہوئے ذرا بھی سستی کاہلی نہیں کرنا، اپنی ذمہ داری کو تم لوگ بخوبی نبھانا، اگر نبھا سکتے ہو اپنی ذمہ داری کو تب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ، اگر یہ تمہارا ارادہ ہے، اگر تم یہ کرو گے کہ لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ذلیل و خوار کرو گے، وہاں رسوا چھوڑ دو گے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ تم لوگ نہیں دو گے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ہی چھوڑ دو، آج ہی ان کا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ وہ اب بھی اپنے یہاں محفوظ ہے، آج بھی ان کی حفاظت یہاں کی جاتی، آج بھی وہ محفوظ ہیں۔ چنانچہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے یہ خطاب ان اہل یثرب یعنی مدینہ والوں کے سامنے کیا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ ادھر سے تھے، جب گفتگو ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، بغور سماعت کیا، ہم نے توجہ کے ساتھ آپ کی بات سنی ہے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ خود فیصلہ کیجئے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کی چاہت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے۔ ان کی یہ بات سے، اس بات سے یہ بات بالکل واضح تھی، یہ بات بالکل صاف تھی کہ مدینہ والے جس چیز کا بیڑا اٹھا رہے ہیں، جو ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لیے ہوئے ہیں، اس ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں گے اور اس میں ذرہ برابر کوتاہی و کمی نہیں کریں گے۔ ان کی اس بات سے یہ بات صاف واضح تھی۔ کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اب آپ خود فیصلہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو تم لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، مجھ سے عہد و پیمان کرو، مجھ سے وعدہ کرو۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر کس بات پر ہم آپ سے بیعت کریں، کون سا وعدہ لیں، کون سا عہد و پیمان کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مجھ سے اس بات کا عہد و پیمان کرو، اس بات کا وعدہ کرو کہ تم لوگ چستی میں سستی میں ہر حال میں میری بات مارو گے، میری اطاعت کرو گے، تمہارے بدن پہ نکاحت ہو اور تمہارا بدن فرتیلا ہو، ہر دونوں وقت میں، ہر دونوں لمحے میں تم میری بات سنو گے، میری بات مانو گے، میری اطاعت کرو گے۔ نمبر 1 بات یہ ہے۔ نمبر دوسری بات یہ ہے کہ تم لوگ خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی، دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، چاہے تمہارے اوپر فقر و فاقہ ہو، چاہے تم بہت مالدار ہو، کوئی بھی حالت ہو، دونوں حالتوں میں تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔
تیسری بات یہ ہے کہ تم لوگ نیکی کا حکم دو گے، بھلائی کا روکو سے تم لوگ نیکی کا حکم دو گے اور لوگوں کو برائی سے روکو گے، بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے۔ تیسری بات یہ ہے اس بات پر عہد و پیمان تم لوگ مجھ سے کرو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اور جب تم اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے تو تمہارے سامنے بڑی رکاوٹیں آئیں گی، تمہارے اپنے دشمن ہو جائیں گے، تمہارے اپنے سامنے آ کر کھڑے ہوں گے، تمہیں ہر حق بات کہنے سے روکیں گے، حق بات پھیلانے سے روکیں گے، حق بات کرنے سے روکیں گے۔ بیگانوں کو تو چھوڑیے، دوسروں کو تو چھوڑیے، تمہارے اپنے تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ لیکن جب ایسا مرحلہ آئے، جب ایسا وقت آ جائے، جب ایسی بات آ جائے تو تم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، کسی کا خوف و ہراس اپنے دل میں نہیں بٹھاؤ گے، کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر تم حق کے لیے اٹھو گے اور حق بات کو لوگوں کے سامنے کہو گے، حق کا علم، حق کا پرچم لہراؤ گے اور اسے بلند کرو گے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ جب میں مدینے میں آ جاؤں گا تو تم لوگ میری مدد کرو گے اور تم لوگ میری حفاظت اس طرح کرو گے جس طرح تم لوگ اپنے جانوں کی حفاظت کرتے ہو، جس طرح تم لوگ اپنے مالوں کی حفاظت کرتے ہو، جس طرح تم لوگ اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح تم لوگ میری بھی حفاظت کرو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 باتوں پر عہد و پیمان کیا اور کہا سن لو، اس کا بدلہ یہ ہے، اس کا ثمرہ یہ ہے، اگر تم لوگ ان باتوں پر عمل کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، بدلے میں تم جنت میں داخل ہوگے۔ چنانچہ سارے کے سارے لوگوں نے ایک ایک کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 لوگوں کو نگراں مقرر کیا، نگہبان بنایا، نقیب بنایا کہ جاؤ ان باتوں کو عملی جامہ پہنانا، صرف عہد و پیمان نہیں کرنا، اب ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، ان کو عملی جامہ پہنانا۔ محترم حاضرین، اس عہد و پیمان کے بعد اب مسلمانوں کے لیے مدینہ جانے کا راستہ کھل گیا، کیونکہ مدینہ والوں نے اس بات کا عہد و پیمان لے لیا تھا کہ ہم جان و مال سے مسلمانوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی حفاظت کریں گے، انہیں ذرا بھی تکلیف آنے نہیں دیں گے۔ اور جیسا کہ ہم نے بہت واقعات سنے کہ کس طرح انہوں نے مدد کی، اور اب مسلمانوں کے لیے ایک پرامن وطن دکھائی دینے لگا۔ لیکن ابھی بھی ہجرت کا راستہ، مدینے کی طرف جانے کا راستہ اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ اس لیے بھی آسان نہیں تھا کہ مکہ والے یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ لوگ مدینہ جائیں، طرح طرح کی رکاوٹیں، طرح طرح کی بندشیں ڈال رہے تھے، اور ہم نے کئی واقعات سنے ہیں کس طرح روکتے تھے، کسی سے بچہ چھینا جاتا، کسی سے مال و دولت چھینا جاتا، کسی سے کچھ چھینا جاتا، ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن مسلمان جو باہمت تھے، صبر و تحمل کا پیکر تھے، ان کے پیروں میں یہ بیڑیاں کچھ بھی کارگر نہ تھی، یہ بیڑیاں ان کے پیروں کو نہیں روک سکتی تھی، ان کو یہ بیڑیاں ان کے پیروں کو میں کبھی بندش نہیں لگ سکتی تھی۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی اس بیعت کے 2 مہینے اور چند ایام ہی گزرے تھے کہ مدینہ پورا، مکہ پورا کا پورا مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ سارے کے سارے لوگوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی، اور بچے جو تھے وہ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر والے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے چند وہ مسلمان بھی بچے تھے جن کو کسی وجہ سے مکہ میں روک لیا گیا تھا۔ باقی سارے کے سارے لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ 2 ماہ چند دنوں کے ڈیفنس سے ہی، فرق سے ہی سارے لوگ پہنچ چکے تھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت کے انتظار میں تھے کب اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ملے، کیونکہ کوئی نبی بغیر اللہ کے حکم سے، بغیر اللہ کی اجازت سے کسی دوسرے شہر کی طرف ہجرت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بہت سارے لوگ مدینہ پہنچ چکے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث ہے کہ مجھے خواب میں دکھلایا گیا کہ جس شہر کی طرف مسلمان ہجرت کر کے جائیں گے وہ شہر بہت کھجوروں کے درختوں والا ہے، اور وہ شہر سیاہ پتھروں والی دو زمینوں کے درمیان ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے وہ بھی ہجرت کر کے اب مدینہ واپس آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رک جاؤ، مجھے ہجرت کی اجازت ملے گی تو ساتھ چلنا۔ کہا اللہ کے رسول کیا آپ کو ہجرت ملے گی، ہجرت کی اجازت ملے گی؟ کہا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ مجھے ضرور ہجرت کی اجازت ملے گی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے 2 سواریاں بھی پہلے سے تیار کر رکھی تھی۔ ادھر قریش کو ایک خدشہ ہو گیا، قریش کو فکر لاحق ہونے لگی، مشرکین مکہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر سارے کے سارے لوگ مدینہ چلے گئے، سارے کے سارے لوگ مدینہ میں اکٹھا ہو گئے، سارے مسلمان مدینہ پہنچ گئے، تو انہیں معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز میں بڑی تاثیر ہے، آپ کی آواز کو سن کر سارے لوگ کھینچے چلے آئیں گے اور پورا مدینہ مسلمان ہو جائے گا۔ اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مسلمان یہ بہت صبر و تحمل والے ہوتے ہیں، مسلمان بہت باہمت ہوتے ہیں، یہ ایسا ہوتے ہیں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا اشارے پر اپنی جان و مال قربان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور مکہ کے لوگوں کا جتنا تجارتی قافلہ جاتا تھا، جتنا تجارت و کاروبار ہوتا تھا، بیچ میں مدینہ ضرور آتا تھا، مدینہ سے ہو کر گزرتے تھے۔ تو اب مسلمان وہاں مضبوط ہو جاتے اور ان کے تجارتی قافلے بھی روکے جاتے، ان کی تجارتوں پر بھی فرق پڑتا۔ اس لیے اب ان لوگوں نے سوچا کہ جو گئے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جانے نہیں دیں گے، ان کے روکنے کی کوئی نہ کوئی ہم لوگ حکمت کریں گے، کوئی نہ کوئی تدبیر سوچیں گے۔ اسی تدبیر سے قریش کے جتنے قبائل تھے ان قبائل کے سارے سرداروں کو اکٹھا کیا گیا، اور جس جگہ اکٹھا کیا گیا اس جگہ کا نام دار الندوہ تھا۔ یہ مشرکین جب بھی کسی بڑے فیصلے پر مشورہ کرنا چاہتے تھے، میٹنگ کرنا چاہتے تھے، تو اسی دار الندوہ میں یہ لوگ اکٹھا ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہوئے، یہاں تک کہ ابلیس بھی ایک نجدی شیخ کی شکل میں آیا، وہ دروازے پر کھڑا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس سے پوچھا ابلیس سے تم کون ہو؟ ابلیس نے کہا میں نجد کا ایک شیخ ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ تم لوگ کسی بڑے معاملے پر فیصلہ کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہو، کسی بڑے معاملے پر اپنی رائے بیان کرنے کے لیے، اپنی رائے کے لیے اکٹھا ہوئے ہو، اس لیے میں بھی چلا آیا۔ لوگوں نے کہا اچھا چلے آؤ، اندر ہو جاؤ۔ لوگوں نے اپنی رائے دینی شروع کی۔ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، انہیں اس شہر سے کسی دوسرے شہر میں بھگا دیا جائے، جائیں جہاں مرضی وہیں جائیں اور اپنے دعوت کا کام کریں۔ لیکن پھر ان کو یہی فکر تھی کہ جہاں جائیں گے وہاں دین اسلام پھیلائیں گے اور مضبوط ہو جائیں گے تو ہمارے لیے خطرہ ہوگا۔ ابلیس نے اس تدبیر کو ریجیکٹ کر دیا، کہا یہ پاس نہیں ہو سکتی۔ دوسری تدبیر آئی،
کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند سلاسل کر دیا جائے، بیڑیوں میں جکڑ دیا جائے، جنزیروں میں جکڑ کر انہیں ایک کمرے میں، ایک روم میں بند کر دیا جائے، اور یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، وفات پا جائے، ان کی وفات تک ان کا انتظار کیا جائے۔ پھر ابلیس نے یہ کیا کہتے ہیں تدبیر بھی ریجیکٹ کر دی، کہا یہ بھی بات قابل قبول نہیں، اچھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی حکمت جو بیان کی گئی، اس کی حکمت یہی بیان کی گئی کہ ایک نہ ایک دن مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا لیں گے، ایک نہ ایک دن یہاں سے نکلوا لیں گے، یا ان کے جو خاندان والے ہیں ان کو ایسا رہنے نہیں دیں گے۔ اب سب سے بڑا مجرم اور سب سے بڑا جاہل، جس کا لقب ہی پڑا ابو جہل، اس کی تدبیر آئی۔ او ابو جہل جو جاہلوں کا باپ تھا، اس کی تدبیر آئی۔ اس نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لیا جائے، مضبوط نوجوان کو لیا جائے، اور ان کے ہاتھوں میں تلوار دی جائے، اور ان کو اکٹھا کر کے رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا جائے، اور رات میں اچانک سارے لوگ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں، ان پر حملہ کر دیں۔ ایسا ہوگا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، اتنے لوگوں سے بدلہ نہیں لے پائیں گے، اتنے قبائل سے اکیلے نہیں لڑ پائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دیت پر مان جائیں گے، دیت پر وہ لوگ منظوری کر لیں گے۔ ابلیس نے کہا ہاں ہاں یہ فیصلہ، یہ بات اچھی ہے، یہ تدبیر اچھی ہے۔ ادھر یہ لوگ تدبیر کر رہے تھے، اور ادھر اللہ رب العالمین کی منشا اور چاہت الگ تھی، اللہ رب العالمین کی چاہت الگ تھی۔ یہ لوگ اپنی تدبیر کر رہے تھے، ادھر اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل زمین پر جائیے اور میرے پیارے حبیب سے کہیے کہ اے پیارے حبیب، اب آپ کو ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی ہے، آپ اس شہر کو چھوڑیے اور اس شہر کو چھوڑ کر مدینہ چلے جائیے۔ جب یہ مزدہ، جب یہ خوشخبری جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلچلاتی دھوپ میں، اس دوپہر میں جبکہ سورج اوپر ہوتا ہے، سر کے اوپر ہوتا ہے، اس چلچلاتے دھوپ میں چادر اوڑھا، چادر اوڑھنے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف قصد کیا، ارادہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، وہ بیان کرتی ہے کہ ہم لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، ہم لوگ حضرت ابو بکر کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی اطلاع دینے والے نے، کسی خبر دینے والے نے اس بات کی خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تعجب میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے کہ یہ وقت تو عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اس وقت حضرت ابو بکر کے گھر پر نہیں آتے تھے۔ انہیں معلوم ہوا کہ یقیناً کسی بڑے معاملے کے لیے آ رہے ہیں، کسی بڑے معاملے پر بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی گھر کے اندر داخل ہونے کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجازت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد کہا اے ابو بکر، تمہارے پاس جتنے لوگ ہیں ان کو دوسرے روم میں جانے کو کہو، دوسرے کمرے میں جانے کو کہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے کوئی دوسرے لوگ نہیں ہیں، یہ آپ کے گھر کے ہی لوگ ہیں، یہ آپ کے پاس آپ کے گھر کے لوگ ہیں۔ کہا ہے تو سنو، اب مجھے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
کیا آپ کے سفر میں میں بھی رہوں گا ساتھ میں؟ کیا مجھے بھی جانے کی اجازت ہے؟ کہاں ہے ابو بکر ساتھ میں تمہیں بھی جانے کی اجازت ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ جو پہلے سے 2 سواریاں تیار کر کے اسی لیے رکھی تھی کہ جب ہجرت کا وقت آئے گا تو ایک سواری میں اپنے لیے لوں گا اور ایک سواری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں گا، پہلے سے ہی وہ 2 سواریاں پال کر رکھے تھے۔ تو کہا اللہ کے رسول لیجئے، اب یہ 2 سواریاں آپ کے لیے حاضر ہے، ان میں سے جو چاہیے آپ لے لیجئے اور ایک میں رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو بکر بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں اس سواری کو بغیر عوض بغیر قیمت نہیں لوں گا، کچھ نہ کچھ قیمت تمہیں لینی پڑے گی۔ چنانچہ قیمتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سواری لی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ادھر ہم لوگ سامنے سفر تیار کرنے لگے، ہم لوگ سامان سفر کی تیاری میں مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے اور پوٹلی تیار کرنے لگے۔ اور اس وقت پوٹلی باندھتے ہوئے کوئی بندھن نہیں تھا، تو آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن اسماء بنت ابی بکر، جن کی بڑی خصوصیات ہے، بڑی فضیلت ہیں، اس اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے جاربند کا اپنے ناڑے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصے سے اپنے جاربند کا کام لیا اور دوسرے حصے سے پوٹلی کو باندھا، اور اس خصوصیت کی وجہ سے ان کا نام ذات النطاقین پڑ گیا، ان کا نام اس وجہ سے ذات النطاقین پڑ گیا۔ چنانچہ اس پوٹلی کو باندھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے گھر تشریف لے گئے اس ارادے سے کہ انشاءاللہ العزیز راستے میں رات میں یہ سفر طے ہوگا، رات میں دوبارہ آئیں گے۔ ادھر وہ مشرکین، وہ لوگ جو دار الندوہ میں میٹنگ کر چکے تھے اور اس بات پر اتفاق کر چکے تھے کہ آج رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رات ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا نام و نشان آج مٹا دیا جائے گا۔ اب اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے لوگ رات کا انتظار کر رہے تھے۔ جب رات چھا گئی، جب اندھیرا ہوا تو سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا۔ لیکن رب نے کیا قرآن مجید میں نقشہ کھینچا ہے، کہا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور یاد کرو اس گھڑی کو، اس وقت کو جب لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے، آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یہ کہ یہ آپ کو گھر کے اندر قید کر دے، یا آپ کو جلا وطن کر دے، یا آپ کو قتل کر دے۔ تو وہ لوگ الگ تدبیر کر رہے تھے، رب کی حکمت الگ تھی، رب کی مصلحت الگ تھی، رب کی تدبیر الگ تھی۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ رب کے ارادے سے پختہ کس کا ارادہ ہو سکتا ہے؟ رب کے ارادے سے بہترین ارادہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اور رب کے سامنے کس کا ارادہ چل سکتا ہے؟ اللہ کی تدبیر الگ تھی۔ چنانچہ جب رات اندھیری ہوئی، رات اندھیری ہو گئی، آدھی رات ہو گئی، تو اس وقت حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ اور تم میری چادر لپیٹ کر سو جاؤ اور کوئی فکر نہ کرنا، تم کوئی خوف نہ کرنا۔ بعض لوگوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کبھی کہ آپ کی سب سے بہترین رات کون سی تھی، سب سے اچھی رات کون سی تھی جس میں اچھی نیند آئی، تو لوگوں نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا وہ رات جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے بستر پر سلایا تھا، ہجرت کی رات مجھے سب سے اچھی نیند آئی اور سب سے بہترین رات مجھے وہ رات لگی۔ بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے بستر پر سلائے اور کہا علی سن لو، میرے پاس مکہ والوں کی فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، میرے جانے کے بعد تم ان امانتوں کو واپس کر دینا، اس کے بعد تم خود بھی چلے آنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں
ایک مٹھی مٹی لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے لوگوں کو جو محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، جو اس طاق میں لگے ہوئے تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں، کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے کہ ہم ان پر دھاوا بول دیں، ان کے سروں پر مٹی ڈالی اور قرآن مجید سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھتے ہوئے نکل گئے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے آگے بھی دیواریں، ان کے آگے بھی آڑ ہو گیا، ان کے پیچھے بھی آڑ ہو گیا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، کہا آگے بھی ہم نے آڑ کر دیا، پیچھے بھی آڑ کر دیا، اور ہم نے اس سے ان کو ڈھانپ لیا تو وہ لوگ نابینا ہو گئے، ان کی بینائی چھین گئی، وہ کیا کہتے ہیں، ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے وہاں سے نکلے، سیدھے حضرت ابو بکر کے گھر آئے اور ساتھ میں لیا، اور دونوں نکل کر غار ثور پر پہنچے۔ غار ثور حالانکہ مدینے کے راستے میں نہیں پڑتا، یہ یمن کے راستے میں پڑتا تھا، بالکل اپوزٹ تھا، بالکل الٹا تھا، لیکن حکمت و مصلحت یہ تھی کہ لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کے تحت وہ راستہ اپنایا کہ لوگ جب نکلیں گے تو مجھے ڈھونڈتے ہوئے اسی راستے پر نکلیں گے اور مدینہ کے راستے پر نکلیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو اپنایا۔ چنانچہ غار ثور کا جو مشکل راستہ تھا، کٹھن راستہ تھا، اس کٹھن راستے کو طے کرتے ہوئے غار ثور کے دہانے پہ پہنچے۔ اندر داخل ہونے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض جگہ یہ ذکر بھی آتا ہے کہ جب چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشواریاں پیش آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے کندھے پر سوار کیا اور سوار کر کے اس راستے کو چڑھایا، اس راستے کو پار کیا۔ اس کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر انتظار کیجئے، میں اندر جاتا ہوں، پہلے معاملہ صاف کرتا ہوں، پھر آپ تشریف لائیے۔ چنانچہ دیکھا کہ کئی سوراخ تھے، اپنی چادر کو پھاڑ کے سوراخوں کو بند کیا، یہاں تک کہ 2 سوراخ بچے ہوئے تھے، ان دونوں سوراخ پر اپنے پیر کو رکھا اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اندر تشریف لائیے، اب کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی گود میں سر رکھ کر سونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیر میں کسی موذی جانور نے ڈس لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس غرض سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل گئی، حرکت نہیں کر رہے ہیں، ہل نہیں رہے ہیں، لیکن تکلیف تو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کی وجہ سے آنسو نکلنے لگے اور وہ آنسو ٹپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ پہنچے، گرم گرم آنسو آپ کے چہرے مبارک پر، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کسی موذی جانور نے مجھے ڈس لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیر میں لعاب دہن لگایا، اپنا لعاب لگایا، جس کی وجہ سے ان کا کیا کہتے ہیں تکلیف دور ہو گئی، ختم ہو گئی۔ انشاءاللہ العزیز یہاں سے مزید باتیں آگے ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ان واقعات میں جو عبرت ہے، جو نصیحت ہے، جو ہمارے لیے پیغام ہے، جو ہمارے لیے لیسن ہے، جو ہمارے لیے سبق ہے، اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری زندگی کو اس طرح بنا دے کہ ہم اسلام پر، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر سب کچھ قربان کرنے والے بن جائیں۔